یہ اندر کے معاملات کو ملاحظہ فرمائیے، کیسے خوبصورت مناظر ہیں میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے اس مسجد پاک کے۔ اور یہاں آپ دیکھ سکیں تو آپ کو یہ ریاض الجنہ کی وہ جگہ نظر آ رہی ہے۔ ابھی انہوں نے حد بندیاں لگا دی ہیں، تو انشاءاللہ العزیز رات کو 3 بجے یکم تاریخ کو میری حاضری ہے۔ انشاءاللہ العزیز عالم اسلام کے لیے، ملک پاکستان کے لیے، پوری دنیا کے لیے دعا گو رہیں گے۔ آپ نے بھی دعا میرے لیے کرنی ہے تاکہ منزل مقصود تک عافیت کے ساتھ پہنچوں اور روضہ رسول اللہ میں حاضری، جو ریاض الجنہ میں بیٹھ کے روضہ رسول اللہ پہ حاضری دی جاتی ہے، اس کی کیا بات ہے، اس کے کیا کہنے ہیں۔ اور میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار سب پر راضی ہوں، سب کو یہ سعادت، یہ توفیق بخشیں اور ہر کسی کو یہ موقع عطا فرمائیں۔ یہ منظوری کی بات ہے، جس کو جب منظور کر لیا جاتا ہے، جس لمحے منظوری ہو جائے تو ان کی کمال مہربانی ہے۔ ہم جیسے بے وفاؤں کو، سیاہ کاروں کو، بد کرداروں کو وہ یاد رکھتے ہیں، اپنے در میں اور اپنے گھر میں آنے کی کامل توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ان کی لجپالی ہے، ان کی کمال مہربانی ہے۔ ہم ان پر اپنی عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کے گجرے پیش کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر ایک ہی عبادت ہے جو میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات ببرکات پر صرف درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ نماز تو خدا کی ہے، یہ عبادت جو خدا بھی کرتا ہے، اس عبادت کے اندر خدا بھی ہمارے ساتھ شریک ہے۔ اپنے محبوب پر درود و سلام صرف آپ نہیں، اپنے ملائکہ کو بھی حکم فرماتا ہے، انسانوں کو بھی حکم فرما رہا ہے کہ تم بھی میرے محبوب پر درود بھیجو۔ میں بھی اپنے محبوب مکرم پر درود بھیج رہا ہوں۔ یہ واحد عبادت مدینہ المنورہ کی سرزمین کی ہے، جو انسان کر کے خوش ہوتا ہے، دل باغ بہار ہوتا ہے، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، راحت و سکون اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ خوش بختی، خوش نصیبی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نظر عنایت ہر کسی پہ فرماتے رہیں، یہ مواقع ہر کسی کو اسی انداز میں ملتے رہیں۔ یہ باہر کے مناظر ہیں جو